बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान पर कातलाना हमले की JIT में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और जो मुल्ज़मान हैं, जो गिरफ़्तार मुल्ज़मान हैं, मज़ीद 2 गिरफ़्तार मुल्ज़मान से तफ्तीश की गई है, जबकि जो मरकज़ी मुल्ज़म जिनको बनाया गया था FIR में, उसकी फ़ैमिली से भी तफ्तीश की गई है और उसमें अहम चीज़ें सामने आई हैं। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे जो तस्नीम हैदर का बयान आया था उस पर जो JIT की जानिब से ज़िमनी लिखी गई है, उस ज़िमनी का भी अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुलाया हुआ है और ये आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इजलास है। इलेक्शन कमीशन को अब इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करके इनको 6 माह 7 माह मिल गए, अब ये हुकूमत आगे चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से इनके इत्तेहादियों के इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और अब तो फजल रहमान की जानिब से भी ये कहा गया है कि तैनाती वही होगी जो मेरिट के ऊपर होगी। मेरिट से मुराद क्या है कि जी आप सीनियोरिटी की बुनियाद पर करेंगे, तो सीनियोरिटी की बुनियाद पर तो यही है कि जिसने जिस दिन रिटायर होना है उससे बाद जो सीनियर होगा वो आर्मी चीफ बनेगा। यही बात अब फजल रहमान की जाने से, और फजल रहमान ने यह बता दिया है कि तैनाती वही करेगी जो हमेशा करते आए हैं। ये जुमला है फजल रहमान का कि वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, जो इस बात का सबूत है कि नवाज शरीफ की जो ख्वाहिशें थी वो उन पर पानी फेर दिया है और जो यहाँ पर फजल रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का जो एजेंडा था वो उसके मुताबिक काम जारी है और आगे कैसे ये मामला चलता है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि कल मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक केस पर समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन की आप बदनीयती मुलाहजा करें कि इलेक्शन कमीशन ने शो काज नोटिस जारी किया था एहसन इकबाल को भी और शहबाज शरीफ को भी, और ये कहा गया था कि जी आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, इस बुनियाद से आपसे पूछगछ करनी है और आपको शो काज नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों ना आपकी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए या तहलील कर दिया जाए, क्योंकि आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं वो नहीं करवाए। इनकी जानिब से कल वकील पेश हुआ और उसने कहा जी कि हमने इलेक्शन तो करवाने थे, लेकिन जी हमारे जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उनको कोरोना हो गया है, वो बीमार हो गए हैं, इस वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सके। अब आप अंदाज़ा लगाएं इनका झूठ का, और ये तो वैसे ही 62-63 पर पूरा उतरने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में बड़ी अदालतों से लेके बड़ा बड़ा जो निज़ाम है, जो बड़े बड़े इदारों में बैठे हैं, 62-63 पर कोई भी नहीं पूरा उतरता। और ये अवाम अब बस इस बात को भूल जाए। पहले कुछ चीज़ें छुपी हुई थी, अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आई हैं तो ये बात पता चली है कि 62 और 63 सिर्फ आइन में लिखा हुआ है। जिन्होंने अमल दरामद करवाना था वो खुद नहीं 62-63 पर पूरे उतरते, तो बाकी क्या किसने पूरा उतरना है, कौन अमल दरामद करवाएगा। और ये सारी बातें हैं, लिखी हुई बातें हैं, हम आइन में सुबह शाम पढ़ते हैं और उसका अमली कोई फ़ायदा नहीं है। निसार दुरानी जो कि सिंध के मेंबर हैं खासुल खास, जिनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहली रेफरेंस भी दायर किया हुआ है, उनकी सरबराही में 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले की समाअत की। अब आप देख लें कि जो भी अहम केसेस हैं, पोलिटिकल केसेस, उसमें या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद समाअत करते हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके लिए निसार दुरानी को उसका जो भी बेंच होता है उसका हेड बनाते हैं। जिसमें नून लीग के वकील से सवाल किया गया कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, तो रिक्वेस्ट की गई, सवाल नहीं रिक्वेस्ट की गई, भाई क्यों नहीं करवा रहे, तो जवाब फाइल करें जिसमें इंटर पार्टी इलेक्शन में ताखीर की वजूहात लिखी हों। खुद कहा जा रहा है, रास्ता दिया जा रहा है कि आपने एक जवाब दे दें और उसमें बता दें जी कि क्यों ताखीर की जा रही है। नून लीग के वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हमने इस हफ्ते पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन करवाना था, हमारे वजीर आजम जो सदर हैं उनको जी कोरोना हो गया। अब पार्टी का 30 दिसंबर को यौम तसीस और मरकजी मजलिस अमला का इजलास रखा हुआ है। वकील ने कहा कि 30 दिसंबर को लाजमी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेंगे। जो इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते का टाइम नहीं दे रहा था, उससे टाइम मांगा गया 1.5 माह का, और इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी आप 30 दिसंबर को क्यों, आप आराम से जो न्यू ईयर है वो आप सेलिब्रेट करें, 30 दिसंबर को आप छोड़ दें, हम आपको 5 जनवरी तक मौका देते हैं, 5 जनवरी तक आप कोशिश करें इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अगर तब तक सदर भी रह गया और वजीर आजम भी रह गया, वो पार्टी का सदर और वजीर आजम रह गया, तो फिर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और कौम देख लेगी कि कैसे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। तब तक तो मेरे ख्याल में और इंशाअल्लाह में उम्मीद है कि जनरल इलेक्शन होंगे, और ये जो पार्टी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं इसी बुनियाद पर अगर कोई एक बाज़मीर और आइन पसंद इलेक्शन कमीशन आ गया
تو صرف انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے ہی ان کی جو پارٹی ہے وہ فارغ ہو سکتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے آج اجلاس بلایا ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوگا۔ صوبائی جو الیکشن حکام ہیں اور افسران ہیں وہ بھی طلب کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی تمام شعبوں کے ذمہ داروں کو اجلاس میں شرکت کا کہا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو تیاریوں پر بریف کیا جائے گا کہ نئے الیکشن کی جو تیاریاں ہیں، جنرل الیکشن کی تیاریاں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، اور ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عام انتخابات کے لیے غیر حساس مٹیریل بھی خرید لیا گیا ہے، بیلٹ پیپرز کے لیے بھی کاغذ حاصل کر لیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ انتخابات کے لیے مٹیریل کی پرنٹنگ بھی جاری ہے، جبکہ حلقہ بندیاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، انتخابی فہرستیں اپڈیٹ ہو چکی ہیں، پولنگ سٹاف کا تمام ڈیٹا، پولنگ سٹیشنز کتنے ہوں گے اور کہاں کہاں ہوں گے، سب ڈیٹا تیار کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن کو اب اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ تیار کرنا ہوگا۔ اب ایک اور مقصد بھی ہے الیکشن کمیشن کا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ چونکہ اگر عمران خان کا جو دوسرا مطالبہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کی تاریخ مقرر کی جائے، دوسرا اس الیکشن کمیشن کو فارغ کیا جائے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے کام کروا جائیں تاکہ ہم اس میں جتنی ڈنڈی مار سکتے ہیں، جتنا ہم پی ڈی ایم کو اور نون لیگ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ ہم پہنچاتے جائیں، اور اس کے بعد دیکھیں گے، سارے کہیں گے جی کہ یہ سارا کام تو ہوا تھا، بھلے نئے آگے ہیں لیکن کام یہی اسی میٹیریل سے آگے چلیں گے، اور اس میں کہاں کہاں ڈنڈی ماری گئی ہوگی۔ اب ایسا نہیں چلے گا، اور قوم جانتی ہے کہ کیسے ان کا علاج کرنا ہے اور کیسے آئین اور قانون کے مطابق ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ جبکہ فضل الرحمان کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی پر جو نواز شریف کی خواہشات ہیں اس کے برعکس، کیونکہ فضل الرحمان کو تو بس اتنا ہی چاہیے، فضل الرحمان کو ایک سرکاری جہاز مل گیا ہے، فضل الرحمان کو کوئی چھوٹا سا عہدہ مل جائے، وہ اپنا اس کا جو جی چاہے سرکاری خزانے سے وہ اڑائے، اور اس کے بعد اسے کوئی پوچھے نہیں، اور کوئی نیب ان کے خلاف کارروائی نہ کرے، کوئی ان کے خلاف مقدمہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو ملک کا بادشاہ سمجھ کے گھومتے پھرتے رہیں، کوئی ان کو نہ پوچھے۔ اس سے زیادہ فضل الرحمان نہیں چاہتے۔ نواز شریف اپنے آپ کو بادشاہ ماننا چاہتے ہیں، اور وہ فضل الرحمان کو اپنا درباری مولوی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فضل الرحمان کی جانب سے اب یہ بات کی گئی ہے کہ جی آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ ہوگی قانون آئین کے مطابق، اور جو پہلے جیسے تعیناتی ہوتی ہے نا، پہلے تعیناتی سے مراد آرمی چیف ہی، نئے آرمی چیف مقرر کر کے جاتے ہیں، اور جو اختیار ہے وزیر اعظم کا وہ صرف اتنے ہی ماضی میں رہا ہے کہ بس وہ سمری پر سائن کر کے صدر کو بھجوا دیتے ہیں، نہ صدر کے پاس اختیار نہ وزیر اعظم کے پاس اختیار، اور آرمی جو چیف ہیں وہی، اور ان کے ساتھ جو باقی افسران ہیں کور کمانڈرز کے، وہی اپنے جو کور ہے اس کے ہیڈ کو انہی کی جانب سے کیا جاتا ہے، سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ بھئی آرمی چیف تو وہی میرٹ جو پہلے چلتا آ رہا ہے اسی میرٹ کے تحت آئے گا، اور نواز شریف جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ خواب پورے نہیں ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سمری 28 اکتوبر کو ہی جائے گی، اور 28 اکتوبر سے پہلے سمری نہیں جاتی، اور پہلے چلی گئی تو صدر پاکستان اپنے ٹائم پر ہی، اپنے حساب سے ہی اس کو منظور کریں گے، اور یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ صدر پاکستان کو جا کے جو بند کر کے کمرے میں سمری پر سائن کروا لیں، ایسا بھی نہیں ہونے والا، اور ایسی چیزیں کی جائیں گی تو پھر آئین اور قانون تو دیکھ رہا ہے، تو یہ وزیر اعظم کے ہاتھ کچھ نہیں ہے، اور سارے کا سارا وہی کرنا ہے جو بڑے چاہیں گے۔ اور یہ بات فضل الرحمان نے اپنے زبان سے کہہ کر اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ وہ شخص جو آنے والا ہے وہ اس کے قدموں میں بیٹھیں گے، وہاں سے وہ برکتیں لیں گے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور نواز شریف کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے، اور وہ تبھی وہاں سے یورپ نکل گئے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان پر قاتلانہ حملے پر جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، ایک تو جے آئی ٹی کی جانب سے جو وہاں پر موجود اہلکار تھے، جو اس وقت سیکیورٹی پر مامور اہلکار تھے، ان سے بھی تفتیش شروع کر دی ہے، اور 10 جو کانسٹیبل ہیں یا اہلکار ہیں ان سے تفتیش کی جا رہی ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو وہاں پر جو پولیس اہلکار سول کپڑوں میں ملبوس تھے ان سب کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے، جبکہ واقعہ سے متعلق ڈی پی او وزیر آباد سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، یہ بھی جے آئی ٹی نے فیصلہ کیا ہے۔ جبکہ جو نوید ہے ملزم، اس کے قریبی رشتہ داروں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے، اور ان کے بیانات بھی قلم بند کیے ہیں۔ 2 اور ملزمان گرفتار ہیں، وقاص اور ساجد بٹ، ان دونوں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے اور ان سے بھی تفتیش کی گئی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تسنیم حیدر، جس نے لندن سے انکشاف کیا تھا کہ عمران خان پر حملے کی جو سازش ہے وہ تیار ہوئی تھی لندن میں،
اور اس میں کیونکہ وہ گجرات کا رہنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ وزیر آباد کا مجھے کہا گیا تھا کہ وزیر آباد میں یہ سارے کا سارا ہم نے جو حملہ ہے اس کو دیکھنا ہے، اس کو کرنا ہے، اور اس میں پھر انہوں نے بتایا کہ کون کون ملوث ہے اور کون کون ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہے۔ اب اس پر باقاعدہ ایک ضمنی لکھی گئی ہے، جب تفتیش کی جاتی ہے تو تفتیش میں ڈیلی ڈائری، اس کو ضمنی کو ڈیلی ڈائری کہا جاتا ہے، ہر روز کی، کہ تفتیشی لکھتا ہے کہ آج صبح میں اٹھا تو میں نے اس تفتیش میں یہ کیا، میں موقع پر گیا، میں نے نقشہ بنوایا، میں نے جا کے پوسٹ مارٹم رپورٹ اٹھائی، میں نے ملزم کو جا کے ریمانڈ کے لیے پیش کیا، کوئی ملزم بیل پر تھا تو میں عدالت میں پیش ہو کے وہاں گیا۔ یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں جن کو ڈیلی ڈائری کہا جاتا ہے اور پولیس کی زبان میں ضمنی کہا جاتا ہے۔ تو اس پورے کیس کی ضمنی ہوتی ہے، جب تک چلان سبمٹ نہیں ہوتا تب تک ہر روز کی وقوع سے لے کے ایف آئی آر سے لے کے چلان جمع ہونے تک ہر روز کی رپورٹ لکھی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کی ضمنی میں یہ لکھا، اس میں پھر موقع کے گواہان کا کہ کون کہاں پہ تھا، تمام دریافت میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں سے دریافت کیا، اس نے یہ کہا، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اب ایک ضمنی لکھی گئی ہے، یہ ضمنی لکھی گئی ہے اور اس میں اس ویڈیو کو جو لنڈن میں پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کو حصہ بناتے ہوئے اور اس ٹیلی فون کال کو حصہ بناتے ہوئے کہ ایسے جو تفتیش میں نئی پیش رفت آئی ہے کہ جی اس تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مریم نواز شریف ناصر بٹ کے ذریعے یہ پلاننگ کر رہے تھے، اور اس کا ثبوت اور اس کا جو وعدہ معاف گواہ کے طور پر فلاں بندے نے جو ہے وہ ایویڈنس دی ہے، اور جے آئی ٹی نے اور وزارت داخلہ پنجاب نے ان سے رابطہ کیا ہے، ان سے سارا جو بیان ہے وہ لے لیا ہے اور اس کو تحریر کر دیا ہے ضمنی میں۔ یہ بات جے آئی ٹی کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ اب تسنیم حیدر کا جو بیان ہے وہ ضمنی میں شامل کر لیا گیا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے آگے کیس چلے گا، اور جن لوگوں کو نامزد کرنا ہوگا اس کراس ورژن میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا، اور غلام محمود ڈوگر ان کا پکا علاج کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔